أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خير البرايا وصل على سيدنا محمد كنز العطايا وصل على سيدنا محمد جميل السجايا وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ٹرمز پہ لاسٹ تین جو ہمارا لیکچر ہوا ہے، جو تین نشست ہوئی ہیں پچھلی، اس میں ہم اصلاً تذکرہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد عرب کے دین کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، جو چینجز آئے ہیں، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہوں، چاہے وہ معاشراتی سطح پہ ہوں، چاہے ان کی دینی ریچولز کے اندر جو تبدیلی آ گئی، جو روحانیت کے اندر جو تبدیلی آ گئی، جو دین کی بنیادوں میں تبدیلی آ گئی، اور جو بدعات و خرافات ان کے دین میں پیدا ہو گئی، ان سب کا تذکرہ ہم نے تفصیلی طور پر پچھلے تین ٹرن پہ کیا ہے. مثلا ہم نے پہلا جو تذکرہ کیا تھا وہ یہ کہ جرہم قبیلے کی حکومت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک مکہ اور اس کے اطراف کے حصوں پہ قائم رہی. تو جرہم قبیلے کی حکومت کے دوران دین ابراہیمی میں شرک پیدا نہیں ہوا، یعنی اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی. جیسے مثلا میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی برائیاں جو امتوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ نماز کا ضائع ہو جانا ہے. نماز کے ضائع ہو جانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بلکہ نماز کا جو اسپرٹ ہے، نماز کی جو اصل روحانیت ہے، جو سنسیئرٹی اور سیریسنس ہے نماز کی، اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ جو نماز قائم کی جاتی ہے، اس میں کمی پیدا ہونے لگتی ہے. اور وہ کمی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت میں اور سورہ انفال کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں بیان کیا تھا کہ جو ہے وہ ان کی نمازیں انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ایسی ہو گئیں جیسے کہ وہ کعبے کے آس پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا اور جو ہے نمازوں کو ضائع کرنا. یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آیت تو آپ کے سامنے دونوں میں نے پڑھی تھی. تو وہ 2 آیتیں جو ہے ایک سورہ مریم کے اندر اللہ نے جنرل جو قاعدہ بیان کیا ہے تاریخی طور پہ کہ ایسا ہوتا آیا ہے، اور سورہ انفال کے اندر اللہ نے خصوصاً جو ہے وہ عرب کے اندر جو نماز ضائع ہوئی، نماز برباد ہوئی، خراب ہوئی، وہ کس کیفیت سے ہوئی اس کا ذکر کیا. یہ سارے معاملات جو ہیں اور بھی دینی بگاڑ جو ہیں بہت سارا، وہ جرہم قبیلے کے ہی دوران حکومت عرب کے دین کے اندر، دین ابراہیمی کے اندر پیدا ہو گیا. لیکن پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جرہم قبیلے کی جنگ ہوئی ہے بنو خزا سے. بنو خزا ایک قبیلہ تھا، بڑا مشہور قبیلہ، اور قحطانی قبیلہ ہے. اور میں نے عدنانی اور قحطانی یا قحطانی اور اسماعیلی سیگریگیشن جو ہے عرب کے اندر اوریجنلی، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا واضح طور پہ کہ قحطانی وہ عرب ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے عرب میں آنے سے پہلے آباد تھے. تو بنو خزا جو ہے قحطانی قبیلہ تھا، اس نے جرہم کو ڈیفیٹ کیا اور جرہم کو مکہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا. لیکن مکہ سے فرار ہونے سے پہلے جرہم نے کیا کیا کہ مکہ کے جتنے خزانے تھے کعبہ کے، ان سب کو جو ہے وہ اننون پلیس پہ گاڑ دیا. اور زمزم کا جو ویل تھا، زمزم کا جو کنواں تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جبرائیل امین کے ذریعے ظاہر ہوا تھا دنیا کے اندر، اس کو بھی جو ہے انہوں نے اس طرح چھپا دیا کہ بنو خزا کو زمزم کا پتہ نہ چل سکے. یہ 2 کام کر کے وہ نکل لیے. پھر بنو خزا کی حکومت جب مکہ کے اندر قائم ہوئی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ عمرو ابن لحی الخزائی ایک بہت چارمنگ لیڈر تھا بنو خزا کا. اس کے ذریعے سب سے پہل جو ہے وہ دین ابراہیمی میں شرک کی شروعات ہوئی. اس کے بارے میں تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے، یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بنو خزا کے دور میں اور بھی جو بدعات پیدا ہوئی ہیں عرب کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اپارٹ فرام شرک، یعنی جیسے ایک مثال کے طور پہ ازلام اس بدعت کو کہتے تھے کہ قسمت کا فیصلہ وہ تیر اندازی کے ذریعے کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز تھی کہ وہ بحیرہ اور سام اور وسیلہ، اس قسم کے جانور جو ہیں، یعنی جانوروں کی مختلف کیٹیگری بانٹتے تھے اور پھر ان جانوروں کو مخصوص کر لیتے تھے اپنے بتوں کے لیے. پھر یہ کہ انسانوں میں بھی چند لوگ ہوتے تھے جو اپنی پوری زندگی جو ہے بتوں کی عبادت میں اور ان کے یعنی کہ مینٹیننس میں خرچ کرتے تھے. پھر کعبے کے اندر بت کی داخلی ہو گئی. پھر اور بھی دوسری بدعات جو دین ابراہیمی کے اندر پیدا ہو گئی بنو خزا کے دور میں، ان میں سے ایک چیز بدعت یہ تھی کہ جب کوئی مکہ کا شخص جو ہے طواف کرتا تھا تو وہ تو اپنے لباس میں کرتا تھا، لیکن مکہ سے باہر کا کوئی شخص آتا تھا، اگر وہ مکے کے لباس کو خرید کے وہاں طواف نہیں کر سکتا تھا، اتنا پیسہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کو بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ طواف کرنا پڑتا. اس قسم کی جو بےہودہ رسوم و رواج جو ہیں وہ رائج ہو گئی تھی،
اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی ذکر پڑھ لیا تھا، اور ان سے ریلیٹڈ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لاسٹ ٹرن پہ میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا آپ کے سامنے، قصی ابن کلاب. تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں چونکہ عرب نام ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ اصلاً عربی نہیں ہے، تو جو چیز بھی انسان کی اصلاً زبان نہیں ہوتی اس میں چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، بہت نیچرل بات ہے. تو عربی نام جو ہیں یا عربی قبائل کے نام وہ عام طور پہ بہت مشکل سے ہمارے یہاں لوگوں کو یاد ہو پاتے ہیں، اسپیشلی جو یعنی اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عربی اردو بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے یا مدارس سے نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے اپنے اپروچ میں اس چیز کو داخل کی ہے کہ لیسٹ یوز کروں میں ایسی ٹرمینالوجیز کا اور ایسے نام کا اور قبیلوں کے وہ نام کا جو مشکل ہوں اور جن کا یوز زیادہ نہ ہو. تو پھر میں نے یہ بھی اپنے اس چیز کو انشور کیا کہ صرف انہی ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے زیادہ کروں گا اور بار بار کروں گا جن کا ذکر پورے سیرت کے اندر یا سیرت کی سٹڈی میں جن کا ذکر بہت ریلیونٹ ہے. جن کا ذکر اتنا ریلیونٹ نہیں ہے ان کا ذکر کر کے میں آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. تو یہ وہ ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ نیم ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس شخص کا نام ہے قصی ابن کلاب. اس سے پہلے جو ہے شخصیات میں ہم نے بہت کم شخصیتوں کا ذکر کیا ہے. ایک شخص کا نام ہم نے ذکر کیا ہے عمر ابن لوحی الخزائی، جس نے سب سے پہلے شرک کو عرب کے اندر رائج کیا تھا مکہ کے اندر. پھر جرہم قبیلے کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر میں نے بنو خزا کا نام آپ کے سامنے رکھا. یہ چند وہ قبیلے ہیں اور چند وہ نام ہیں جن کا یاد رکھنا سیرت کے مطالعے کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار ان کا نام ریکرنٹ وے میں سیرت کی کتابوں میں آئے گا. تو بس ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا. تو قصی ابن کلاب جو ہے one of the most significant شخص in the history of Arab before محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز میں کچھ پرابلم ہے کیا؟ آپ لوگوں کو کلیئر نہیں آ رہی آواز؟ چلیے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا زور سے بولنے کی. جی، تو قصی ابن کلاب جو تھا یہ وہ شخص ہے جو سگنیفیکنٹ ہے. وہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ بنو خزا کی حکومت جو مکے کے اعتراف میں اور مکے کے اوپر قائم تھی اس کو اس شخص نے ختم کیا ہے. یعنی اب ہم تیسرے یوں سمجھ لیجئے کہ تیسرے پولیٹیکل چینج کی طرف جو اسلام سے پہلے عرب کے اندر ہوا ہے، خصوصاً مکہ میں ہوا ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہاں ہم کنسرنڈ ہیں صرف مکہ کے پولیٹیکل چینجز، یعنی یمن میں جو چینجز ہو رہے ہیں یا مدینہ کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں یا دوسرے مقامات پہ عرب کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے سگنیفیکنٹ نہیں ہے. پری اسلامک ہسٹری پڑھتے وقت اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے کم سے کم. تو قصی ابن کلاب کے بارے میں سمجھنے سے پہلے اس کا ٹائم پیریڈ سمجھ لیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے کا شخص ہے، تقریباً 200 ایئرس پہلے کا ہے. اور میں نے بتایا تھا جرہم قبیلے کی حکومت 2000 سال تک رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد. اور بنو خزا کی حکومت جو ہے تقریباً 400 ایئرس رہی ہے مکہ کے اوپر. تو آفٹر 2400 ایئرس فرام اسماعیل علیہ السلام یہ شخص پیدا ہوا ہے قصی ابن کلاب، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھا. ابھی تک جو دو مشہور قبیلے جو مکہ کے اوپر جنہوں نے حکومت کی ہے دونوں کے دونوں قحطانی قبیلے، یعنی دی اولڈ عربس، دوز ہو ویئر پریزنٹ بیفور اسماعیل علیہ السلام. ایک جرہم یعنی وہ تو پہلا قبیلہ تھا قحطانی جس سے ملاقات ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا جو ہے بنو خزا یہ بھی قحطانی قبیلہ تھا. لیکن اب یہ شخص پیدا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے منظر عام پہ آئے گا قصی ابن کلاب جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ہی از عربائزڈ عرب، ہے نا، عرب العربا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عربائزڈ عرب ہیں. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال پہلے کی شخصیت ہے، اور اس کے ذریعے بنو خزا کی حکومت جو ہے جو 400 سال کی حکومت مکہ کے اوپر قائم تھی وہ اس کے ذریعے خاتمہ ہوا. تو ٹائم پیریڈ آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے کہ اسماعیل علیہ السلام سے 2400 ایئرس بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 ایئرس پہلے یہ شخص ظاہر ہوا ہے. اور اس کے ذریعے بنو خزا کی حکومت کیسے ختم ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ بنو خزا کا ایک چیف تھا. اب اس کا نام میں یہاں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، پھر وہ آپ نام میں کنفیوژن آپ کے ذہن میں کریٹ ہوگا. اس کی بیٹی سے اس شخص کا نکاح ہوا ہے، اس کی بیٹی سے اس شخص نے شادی کی. قصی ابن کلاب نے بنو خزا کی چیفٹن سے، بنو خزا کی چیف کی بیٹی سے شادی کی. تو بیٹی سے جب شادی کی تو جو شخص تھا جو چیف تھا اس کا کوئی میل اولاد نہیں تھی.
تو وہ جو بنو خزاع کا چیف تھا ہی واز دی اونر آف کعبہ کیونکہ وہ رولر تھا. تو جب انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہوئی تو بنو خزاع کے اس چیف کے ذریعے جو کعبے کی کنجی تھی, کعبے کی حکومت تھی, وہ قصی ابن کلاب کے ہاتھ میں آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بیٹی اونر ہوئی کعبے کی, اور عرب کے اندر جو ہے بیٹی کی اونرشپ یعنی عورت کی اونرشپ کا کوئی تصور نہیں تھا اسلامی پری اسلامک پیریڈ میں. تو اونرشپ ظاہر ہے کہ اس کے شوہر کو ٹرانسفر ہو گئی. اسلام میں یہ چیز نہیں, اسلام میں اونرشپ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے, اگرچہ خلیفہ کے لیے شرط جو ہے وہ مرد ہونا ضروری ہے, لیکن اونرشپ کسی کی بھی ہو سکتی ہے, بہت بڑی پراپرٹی کی بھی مالک ایک عورت ہو سکتی ہے. لیکن پری اسلامک عربیہ میں یہ اونرشپ کا تصور نہیں تھا عورت کے لیے, تو عورت جس چیز کی اونر ہوتی تھی شوہر اس کا مالک ہو جاتا تھا. یہ وہاں کا کلچر تھا, یہ رواج تھا. تو اس رواج کے تحت جو ہے بنو خزاع کے چیف کے ذریعے کعبے کی حکومت ٹرانسفر ہو گئی قصی ابن کلاب کے پاس. اس چیز کو ریزنٹ کیا ہے بنو خزاع کے بہت سے لوگوں نے, یعنی کہ قصی ابن کلاب کے سسرالی لوگوں نے بہت ریزنٹ کیا, بہت اس چیز کی مخالفت کی. بنو خزاع مخالفت پہ اتر آئے قصی ابن کلاب کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, حکومت ہمارے ہاتھ میں ہی ہونی چاہیے, کہ بہرحال یہ جو چیف تھا, یہ جو لیڈر تھا, وہ تو ہمارے قبیلے سے تھا. قصی ابن کلاب یہ تو اسماعیل کی اولاد سے, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس اونرشپ نہیں جانی چاہیے. اس چیز پہ قصی ابن کلاب نے کیا کیا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی جو مختلف اولادیں عرب کے مختلف خطوں میں آباد تھیں, اب وہ سب کے سب ایک جگہ آباد نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, تو عرب کے مختلف خطوں سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اپنی حمایت کے لیے, اپنے سپورٹ کے لیے, کہ تم آؤ میرا سپورٹ کرو اور بنو خزاع کے خلاف جو میری رائٹ فل اونرشپ ہے, اب وہاں کے قاعدے کے تحت یہ رائٹ فل اونرشپ تھی کہ کعبے کی حکومت اب میرے ہاتھ میں ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ میری جو بیوی ہے اس کے والد کی حکومت تھی کعبے کے اوپر, تو وہاں کے قاعدے کے مطابق ہی واز دا رائٹ فل اونر. لیکن بنو خزاع اس بات کے لیے تیار نہیں تھی, تو قصی ابن کلاب نے بنو خزاع کے مقابلے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی حمایت, ان کے سپورٹ کو گیدر کیا, اور بنو خزاع سے جنگ چھیڑ اس کعبے کی اونرشپ کے معاملے کے اوپر جنگ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, اللہ تعالیٰ نے قصی ابن کلاب اور بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولادوں کا جو کنفیڈریشن تیار ہوا, کنفیڈریٹس تیار ہوا, جو مختلف ایریاز سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو جمع کیا قصی ابن کلاب نے, قبائلی یعنی لائلٹی کی بنیاد پہ, پیرنٹ ہوڈ کی بنیاد پہ, لینیج کی بنیاد پہ, وہ سب متحد ہو گئے قصی ابن کلاب کے اندر, قصی ابن کلاب کی لیڈرشپ میں, اور ان لوگوں نے مل کے جو ہے بنو خزاع کو ڈیفیٹ کر دیا. اور بنو خزاع کو جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو خطہ ہے حجاز کا, یعنی مکہ اور جو طائف وغیرہ کے خطہ ہے, ان سے نکال کے اوپری سطح پہ یعنی ناردرن عربیہ کی طرف بنو خزاع کو دھکیل دیا. تو اس کنفیڈریشن کے نتیجے میں کیا ہوا, قصی ابن کلاب کی لیڈرشپ میں اسماعیل علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں اور بہت سارے قبائل اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اس کی لیڈرشپ میں متحد ہو گئے, کنفیڈریشن بن گیا قصی ابن کلاب, اور اس کنفیڈریشن نے بنو خزاع کو ڈیفیٹ کیا اور کعبے کے اوپر حکومت قائم کر دی. یہ معاملہ کلیئر ہے. اس کنفیڈریشن کا نام ہے قریش. سمجھیے گا بات, قریش ورڈ آپ بہت سنتے ہیں, یعنی جو شخص بھی تھوڑا سا بھی اسلامی تاریخ سے واقف ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت ہی ایلیمنٹری لیول پہ بھی پڑھتا ہے, وہ بھی قریش نام سے بخوبی واقف ہوتا ہے. تو قریش در حقیقت, میں آئی ایم گیونگ یو دا اسٹرانگیسٹ اوپینین, اس میں تھوڑا سا یعنی ہسٹورینس کے درمیان اختلاف بھی ہے کہ قریش کا مطلب کیا ہے اور قریش کن کی اولادیں ہیں. بعض ہسٹورینس نے کہا کہ قصی ابن کلاب کی ہی اولادیں قریش ہیں, لیکن اصل میں یہ جو ہے وہ اتنا ویلڈ اوپینین نہیں ہے. مین اسٹریم ایکسیپٹڈ اوپینین جو ہے, جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی السیرہ نبویہ, 4 جلدوں کی ان کی سیرت ہے, اس میں پہلی جلد میں اس پہ تفصیلی کلام کیا ہے کہ اصل میں قصی ابن کلاب نے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا ہے مختلف علاقوں سے, اور فہر ابن ملک کی اولاد, یعنی فہر ابن ملک واز آلسو ان دا لینیج آف اسماعیل علیہ السلام, انہی کی لینیج میں ایک شخص تھا فہر ابن ملک, تو ان کی اولاد کو جمع کیا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جمع جو کیا ہے, اس کنفیڈریشن, اس کولیبوریشن اور اس اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا مکے میں جمع ہو جانا, یہ جو کنفیڈریٹ تیار ہوا ہے, یہ جو الائنس تیار ہوا ہے, در حقیقت اس کا نام قریش. ٹھیک ہے, تو چند پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر ہوئے کہ قریش کا لیڈر کون ہوگا, قصی ابن کلاب. تو قصی ابن کلاب کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے قریش کے جمع ہونے میں, اس کنفیڈریشن, اس الائنس کے بننے پہ. تو ظاہر ہے کہ نیچرلی ہی واز دا لیڈر آف قریش,
ٹھیک ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے قریش کو اس کی طرف منسوب کیا ہے کہ all of the Quraysh were the descendant of Qusay ibn Kilab, but this is not the right opinion. The right opinion, the most correct authentic opinion about Quraysh is the confederation of the children of Ismail alayhi salam and the children of Fihr ibn Malik under the leadership of Qusay ibn Kilab. ٹھیک ہے. تو قصی ابن کلاب نے یہ کنفیڈریشن بنایا اور بنو خزاع کو ڈیفیٹ کر دیا. کوئی اہم سوال اگر نہ ہو تو میں اس کو اسکپ کر جاؤں گا. کین یو پلیز ایکسپلین دا کنفیڈریشن تھنگ. کنفیڈریشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک الائنس بنا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں عرب کے مختلف حصوں میں آباد تھی. قصی ابن کلاب نے بنو خزاع کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک الائنس تیار کیا مختلف قبائل کو ملا کے. یہ جو الائنس، یہ جو کنفیڈریشن تیار ہوا ہے، یہ لوگ جو مکے کے اندر آباد ہوئے ہیں آ کے، اور انہوں نے جو ڈیفیٹ کیا ہے بنو خزاع کو اور ان کی فوجوں کو اور مکے سے باہر نکالا ہے، اس پورے کنفیڈریشن، اس پورے الائنس کا، اس پورے گروپ کا نام جو ہے قریش. اور قریش بہت کامن نام ہے. میں سمجھتا ہوں اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی لوگوں کو. قریش بہت کامن نام ہے، یعنی آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. قرآن کے اندر ایک سورت ہے بلکہ ایلاف قریش، سورہ قریش جس کو کہتے ہیں، اور اس کی تفسیر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم ہاشم کے تذکرے پہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو پھر قریش کے جو سورہ قریش ہے اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایلاف قریش بتایا ہے اور جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس پہ آپ کو خاص پرسپیکٹو ملے گا اور نمازوں میں دل زیادہ لگے گا. وہ پھر آگے کا ایشو ہے. قصی ابن کلاب بیکمز نیچرلی دا لیڈر آف قریش. تو قریش کی حکومت مکہ کے اندر قائم ہو گئی 200 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ حکومت قائم رہے گی ٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹڈی اینی مور پولیٹیکل چینج ٹل دا پیریڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگلے 200 سال تک انہی کی حکومت قائم رہے گی، قصی ابن کلاب کی. چلیے، تو قصی ابن کلاب کون تھا؟ آپ کے سامنے اب جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ سمرائز ورژن میں آپ کے سامنے ہے. Who was he? ٹائم پیریڈ 400 AD، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال پہلے. ٹھیک ہے. ہی واز اسماعیلی ادنانی عرب، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. یہ جو ہے خزاع، بنو خزاع کے چیف کی بیٹی سے اس نے شادی کی تھی، اور اس طرح کعبے کی رائٹ فل اونرشپ اس کو ٹرانسفر ہوئی تھی. لیکن بنو خزاع اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو بنو خزاع کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی. کنفیڈریشن تیار کر کے، الائنس تیار کر کے اس نے بنو خزاع کو ڈیفیٹ کیا. اس جی آڈیو اپنے آف کر لیں، اور جو ہے وہ سوال جواب انشاءاللہ لاسٹ میں ہم لوگ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کعبے کو جو ہے، کعبے کی اونرشپ قریش کے ہاتھوں آ گئی، قصی ابن کلاب کے لیڈرشپ میں آ گئی. اور آپ کے سامنے جیسے لکھا ہوا ہے، گیدرز مینی برانچز آف اسماعیلی عرب ٹرائبس ٹو کنٹرول اوور مکہ. تو یہ قصی ابن کلاب کا بہت ہی سگنیفیکنٹ کارنامہ تھا، اور اس کے ذریعے، قصی ابن کلاب کے ذریعے بنو خزاع کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا مکہ سے، اور قریش کی حکومت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ لینی ضروری ہے. اور قصی ابن کلاب اتنا سگنیفیکنٹ شخص ہے پولیٹیکلی جو آپ کے سامنے ہے. ریلیجیس وے میں اس کا کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. اس نے وہی کسٹمز قائم رکھے جو بنو خزاع کے دور میں تھے. شرک اسی طرح قائم رہا جو بنو خزاع کے دور میں تھا. ٹھیک ہے. بدعات و خرافات جو دین ابراہیمی میں پیدا ہو گئی تھی وہ بھی اسی طرح قائم رہی جس طرح بنو خزاع کے دور میں تھی. تو فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام سوشل پوائنٹ آف ویو قصی ابن کلاب از ناٹ ویری سگنیفیکنٹ پرسن. بٹ فرام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو قصی ابن کلاب نے جمع کیا اسماعیلی اولادوں کو اور قریش کا کنفیڈریشن بنایا اور حکومت قائم کر لی. یہ چیز آپ کے ذہن پہ بالکل واضح ہونی چاہیے. اب قصی ابن کلاب کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے منکشف کرنے لگا ہوں کہ قصی ابن کلاب جو ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اپر لیول پہ 5 جنریشن اوپر کے دادا ہیں. یعنی قصی ابن کلاب کے بیٹے کا نام تھا عبد المناف. یعنی اور بھی بیٹے تھے، میں صرف اس ڈائریکٹ لینیج کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ چین کی بات کر رہا ہوں. قصی ابن کلاب کے بہت بیٹے تھے، لیکن اس میں سے ایک عبد المناف. عبد المناف کے بیٹے کا نام تھا ہاشم، جس کے بارے میں ہم تفصیلی پڑھیں گے، اور ہاشم کا رول کیا ہے عرب کے ٹریڈ اینڈ اکانومی میں وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. ہاشم کے بیٹے کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب مشہور ہیں، حضور کے دادا تھے. عبد المطلب کے بیٹے کئی سارے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ آگے انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھ رہا ہے قصی ابن کلاب
کے بیٹے کا نام عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے کا نام ہاشم، ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قصی ابن کلاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، 5 جنریشن پریویس جو ہیں وہ ایک طرح سے دادا کہہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ لنگوسٹک میننگ جو ہے قریش کا کیا ہے؟ قریش قبیلہ چونکہ بہت مشہور ہے اور بار بار اس کا تذکرہ آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کنفیڈریشن، جمع کرنا۔ قصی ابن کلاب نے چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اور فہر ابن ملک کی اولادوں کو جمع کیا ہے مکہ کے اندر، تو اس ایکٹ کا نام قریش، اس ایکٹ کے بنا پہ اس کمیونٹی اور اس الائنس کا نام قریش پڑ گیا، جیسا کہ لکھا ہوا ڈیسینڈنٹ آف فہر ابن ملک۔ دا رول آف قصی ابن کلاب ان نیمنگ آف قریش، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ قصی ابن کلاب نے چونکہ جمع کیا اس لیے وہ لیڈر بھی بن گیا اور قریش نام بھی اس طرح پڑا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کعبہ میں حج کے دوران، حج تو ہوتا ہی تھا، میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے ہر زمانے میں عرب کے اندر اسلام سے پہلے بھی حج جو ہے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی حج ہوتا رہا۔ تو حج میں جو مکہ کے جو مالک ہوا کرتے تھے اور کعبہ کی جو مالک اونرشپ جن کی ہوتی تھی یا جو رولر ہوتے تھے کعبہ کے، وہ در حقیقت حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ سوسائٹی کافی کرپٹ ہو گئی تھی، لیکن ان میں کچھ ورچوز باقی تھے، کچھ اچھی چیزیں جو ہے عرب کے اندر باقی تھیں، اگرچہ ان کے یہاں شرک پیدا ہو گیا تھا، بت پرستی پیدا ہو گئی تھی، زنا عام ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی چند چیزیں یعنی قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی، لیکن ان سب کے باوجود چند اچھی چیزیں تھیں، جیسے وہ کعبے کی خدمت کرنے کو بہت نیک کام سمجھتے تھے اور کعبے کی حرمت اور تقدس کو بہت اہم سمجھتے تھے، جیسا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے منقول جو ہے وہ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ عرب اسلام سے پہلے بھی کعبے کی اتنی تقدس کرتے تھے، یعنی عزت کرتے تھے، اور کعبے کا ایسا تقدس ان کے ذہنوں پہ قائم تھا کہ ایک شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کعبے پہ طواف کرتے دیکھ لیتا تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس قسم کی حرمت، اس قسم کی عزت جو ہے اور اس قسم کا جو مظہر ہے دین کا، وہ عرب کی سوسائٹی کے اندر عام تھا۔ تو جو کعبہ مکہ کی اونرشپ جن کے ہاتھوں میں ہوتی تھی وہ خدمت کیا کرتے تھے حاجی کی۔ تو خدمت 3 قسم کی ہوتی تھی، ایک خدمت ہوتی تھی پانی پلانا، ایک خدمت ہوتی تھی حاجیوں کو کھانا کھلانا، ایک خدمت ہوتی تھی کعبے کو مینٹین رکھنا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ کعبے کی تعمیر ہونی ہے، مرمت ہونی ہے، اس میں جو ہے لوگوں کے رہنے کا اور آرام کرنے کا انتظام ہونا ہے، پھر لوگوں کو ویلکم کرنا اور اس قسم کی تمام چیزیں۔ تو یہ 3 کام جو ہوتے تھے وہ قصی ابن کلاب کے فیملی میں آ گئے، یعنی ایک پرائڈ کی بات تھی، ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عزت کی بات تھی، بہت ایک رینونڈ بات مانی جاتی تھی، اس کو لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے اس سروس کو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ قصی ابن کلاب کی ہی فیملی میں رہی۔ ہی بیکمز نیچرلی دی وائڈلی ایکسیپٹیڈ لیڈر آف قریش۔ ٹھیک ہے، قصی ابن کلاب کے کعبے پہ حکومت کے بعد جو کعبے کی ڈگنیٹی ہے اور قریش کی ڈگنیٹی ہے، قریش کی عزت ہے، یہ نیچرل بات تھی کہ جو کوئی کعبے کے اوپر حکومت کرتا تھا اس قبیلے کی ڈگنیٹی، اس قبیلے کا رعب، اس قبیلے کا دبدبہ جو ہے عرب کے دوسرے قبائل کے اوپر قائم ہو جاتا تھا، اس کو ریلیجیس ڈگنیٹی حاصل ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو قریش کو بھی اس واقعے کے بعد، اس فتح کے بعد اور اس حکومت کے قیام کے بعد قریش کی عزت عرب میں بہت بڑھ گئی اور قریش کو لوگ بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور قصی ابن کلاب کو بہت عزت جو ہے سوسائٹی کے اندر مل گئی۔ یہ ساری باتیں جو ہے آپ کے ذہن پہ واضح ہونی چاہیے، اس سے جو ہے عرب کے کلچر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پولیٹیکل چینجز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ابھی تک آپ لوگوں کو تمام باتیں جو وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ قصی ابن کلاب واز دا گریٹ 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 گرینڈ فادر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لینیج جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ فہر ابن ملک کے بارے میں نے بتایا نہیں، کیوں نہیں بتایا ہے؟ کیونکہ وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے۔ فہر ابن ملک واز اے پرسن ان دی لینیج آف اسماعیل علیہ السلام۔ آگے کیا ہے؟ کائنڈلی ٹرائی ٹو ڈسکس اونلی ان ہندی اردو، مائی مدر از لسننگ، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ۔ جی بھائی، میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ بلکہ میری اوریجنل زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے، لیکن اردو میں ریگولر بولتا ہوں تو بہت سے ایسے اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ یعنی اردو کے بہت سارے ٹرمس نہیں سمجھ پاتے، تو میں بعض چیزیں جو ہے وہ اس کو انگلش میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی فیملیئرٹی محسوس ہو۔ تو یہ میری بھی خود مجبوری ہے، میں خود جو ہے اردو کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، لیکن چونکہ یعنی ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ عام طور پہ یعنی اردو سے ناواقفیت کے نتیجے میں دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، تو اس لیے اصل میں یہ کوشش جو ہے انہی لوگوں کو اس سے قریب کرنے کی ہے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے، اور اردو میں اس لیے بولتا ہوں کہ وہ میری نیچرل زبان
تو اس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں طبقوں کو جو ہے بات سمجھ میں آ جائے. میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ جو ہے بات کو, کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ یہ شکایت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ میں اردو زیادہ استعمال کرتا ہوں, تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی انگریزی استعمال کروں تاکہ ان لوگوں کو آسانی ہو جائے. تو اس لیے میں دونوں کو کلب کر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور ہے, since there are all types of audience ہے, therefore okay, یہ تو کلیریفیکیشن ہو گیا. چلیے واپس چلتے ہیں اہم بات کی طرف. قصی ابن کلاب کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا, قصی ابن کلاب کی لینیج سمجھ میں آ گئی, قریش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب ہم ایک ایسے ٹرم کو سمجھنے جا رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے جو توجہ ہے وہ اس کی طرف بالکل فوکس کیجیے, کیونکہ ایک کانسیپچول کلیئرٹی کی طرف میں اب بڑھ رہا ہوں آگے. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ چند چیزیں آپ کے ذہن پہ واضح ہو جائیں. اور ایک ٹرم ہے جو بہت زیادہ آپ سیرت کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں سنیں گے, وہ ہے دور جاہلیت یا جاہلیہ. اس کو پہلے ہم لٹرل سینس میں اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں, اور پھر ہم سمجھیں گے کہ اسلام میں اس کو کس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے, قرآن نے اس کو کس سینس میں استعمال کیا ہے, اور جب علماء یا فقہا یا تفاسیر کی کتاب میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے تو کس سینس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جاہلیت جو ہے کو سمجھنے سے پہلے دور جاہلیت سمجھ لیجیے, پھر ہم جاہلیت کے جنرل میننگ, ایک براڈر سینس میں اس کے ایک مجموعی مفہوم کی طرف آئیں گے. دور جاہلیت جو ہے اگر تاریخ کی کتاب میں لکھا رہے کہ یہ چیز دور جاہلیت میں ہوتی تھی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام سے پہلے کہنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اسلام تو ہمیشہ سے ہے, یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے, لیکن ہم جس اسلام کو سمجھتے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کا اور غیر عرب کا کلچر تھا, غیر عرب کا ٹائم پیریڈ تھا, اس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں. یعنی عرب اور غیر عرب دونوں کی جو زمانہ تھا, جو ان کا کلچر تھا, جو ان کے سوسائٹی کی پریکٹسز تھیں, یا وہ جو ٹائم تھا, اس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں. جیسے میں اگر کہوں کہ دور جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی, تو اس کا واضح مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ چیز عرب میں اور غیر عرب میں رائج تھی. اگر میں یہ کہوں کہ دور جاہلیت میں زنا عام تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زنا عام تھا. لیکن دور جاہلیت اور جاہلیت سیم چیز نہیں ہے, ایک چیز نہیں, بلکہ جاہلیت جو ورڈ ہے وہ اسلام میں بہت براڈ سینس میں استعمال ہوتا ہے, اور دور جاہلیت کا ایک محدود معنی ہے. ٹھیک ہے, دور جاہلیت تاریخ میں یا سیرت میں یا تفسیر میں اگر استعمال کیا جائے تو یہ ایک ہسٹوریکل مطلب رکھتا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. لیکن جب جاہلیت استعمال کیا جائے قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر, یا علماء اپنی کتابوں میں جاہلیت ورڈ استعمال کریں اور اس کو ہسٹوریکل سینس میں نہ استعمال کریں, تو جاہلیت اپنے میں بہت براڈ میننگ رکھتی ہے. تو ہم انشاءاللہ جاہلیت کے کانسیپٹ پہ آپ کے سامنے چند گفتگو کریں گے, اور جاہلیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جاہلیت کیا ہوتی ہے. پھر ہم کو بہت سارے آیات اور بہت ساری احادیث جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ میں آئیں گی. تو جاہلیت کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے, لٹرل معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں نہ جاننا, ہے نا. یعنی جاہلیت کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے اگنورینس, کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے. مثال کے طور پہ آپ اگر جو ہے وہ اسپینش زبان نہیں جانتے تو اسپینش زبان میں آپ جاہل ہیں. آپ اگر جو ہے وہ ہندی زبان نہیں جانتے تو ہندی زبان کے اعتبار سے آپ جاہل. اردو میں جاہل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہم جو اسلامی اصطلاح میں جاہل کا مطلب ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, وہاں تک ہم پہنچیں گے. پہلے ہم لٹرل سینس میں جاہل کا مطلب سمجھیں. تو جاہل کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جاننا, اگنورینس. ٹھیک ہے, تو اگنورینس کیسا ہوتا ہے؟ اگنورینس تین قسم کا ہوتا ہے, سمجھ لیجیے بات کو, بہت اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں. اگنورینس, پہلا اگنورینس ہوتا ہے کسی چیز کی, اچھا اگنورینس آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک علم کو نہیں سمجھ لیں گے. علم کیا ہے؟ علم ہے کسی بھی چیز کے حقیقت حال سے, ریالٹی سے واقف ہونے کا نام علم. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے سیب رکھا, آپ نے پہچان لیا کہ یہ سیب ہے, تو گویا آپ سیب کی حقیقت سے واقف ہیں, تو سیب کے معاملے میں آپ علم رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آم رکھا, آپ نے آم کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ آم ہے. تو کسی بھی شے کی, اشیاء کی حقیقت کو سمجھ جانے کا نام علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو علم کا اپوزٹ ہوتا ہے جہل, یعنی کسی چیز کو نہ جاننا. ٹھیک ہے, کسی چیز کے نہ جاننے کو جہل کہتے ہیں. تو جاہلیت جو ہے, جہل جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے. پہلی چیز کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو, یہ بھی ایک قسم کا جہل ہے. جیسے میں نے آپ نے کبھی سیب کو دیکھا ہی نہیں, میں ایگزامپل کے ذریعے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت ہی بچکانے ایگزامپل دے رہا ہوں, کیونکہ بچکانے ایگزامپل بہت افیکٹو ہوتے ہیں, آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ.
यानी आपके सामने मैंने सेब रखा और सेब जो है वो, सेब के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं था, आपने कभी सेब देखा ही नहीं था, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो ये जो जहल है, ये जहल है किसी चीज की हकीकत के बारे में न जानने की वजह से जहल। आप सेब के बारे में नहीं जानते, आपके सामने सेब रखा गया, आप पहचान ही नहीं पाए, ठीक है। अब वो दूसरी जहल होता है किसी चीज के बारे में गलत जानने की जहालत। मिसाल के तौर पे आप सेब के बारे में तो आपने जानते थे लेकिन गलत जानते थे। आप ये समझते थे कि सेब काला रंग का लंबा सा कोई फल होता है। अब मैंने आपके सामने गोल सा लाल रंग का सेब रखा तो आपने कहा ये सेब नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि आपके जहन में जो सेब का तस्वुर था वो गलत था, ठीक है। तो ये जो जहालत है ये न जानने के नतीजे में नहीं है, गलत जानने के नतीजे में, ठीक है। तीसरी जहालत होती है कि आपके सामने मैंने सेब तो रखा लेकिन सेब को मैंने रुमाल से कवर कर दिया। अब यहां पे इबहाम पैदा हो गया, वेगनेस पैदा होगी, अनक्लैरिटी हो गई कि आप रुमाल की मौजूदगी की वजह से आप पहचान नहीं पा रहे कि ये सेब है या आम है या अमरूद है, क्योंकि वाज़ह तौर पे दिख नहीं रहा। या मैंने आपको जो है पूरे रूम की सारी जो है वो खिड़कियां बंद कर दी और लाइट को ऑफ कर दिया, तो अंधेरा है, बिल्कुल घुप अंधेरे में आपसे थोड़ा दूर पे मैंने सेब रख दिया, तो आप अंधेरे के होने की वजह से या रुमाल के रखे होने की वजह से सेब को नहीं पहचान पा रहे। तो इसको कहते हैं माहौलियात के इबहाम की वजह से जहालत। बात समझ में आ रही है? 3 किस्म की जहालत होती है। पहली जहालत ये कि आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, ठीक है, तो आप सेब के बारे में जानते ही नहीं, आप सेब को पहचान ही नहीं पाएंगे। दूसरी जहालत, आप गलत जानते हैं, आप सेब के बारे में गलत तस्वुर आपने कायम कर रखा है कि वो काला कलर का कोई लंबा सा फल है। जब आपके सामने ओरिजिनल सेब आएगा आप कहेंगे ये सेब ही नहीं है, क्योंकि आपके जहन में गलत इल्म है। तो गलत तस्वुर की वजह से जो जहालत होता है वो दूसरे किस्म का जहल। तीसरा जहल जो है वो माहौल में किसी चीज की वजह से, यानी सेब के ऊपर मैंने मसलन कपड़ा रख दिया या रूम के अंदर अंधेरा कर दिया, इसके नतीजे में जो आप सेब को नहीं पहचान पाएंगे, इबहाम जो पैदा हो जाएगा, अनक्लैरिटी जो हो जाएगी, इसको कहेंगे कि माहौलियात के असर के नतीजे में आप जो है वो आपके अंदर जहल, ठीक है। इस्लाम ने इन तीनों चीज को जहल करार दिया। ये बात पहले अपने जहन पे वाज़ा कर लें, ये तीनों चीज जो है जहल, ठीक है। इस जहल को समझ लेने के बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे कि आज चूंकि मैं जरा एग्जाम्पल के जरिए चंद चीजें आपके जहन पे वाज़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में मेरा पूरा साथ दें। अब मैं आपको एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत मशहूर स्टोरी है, ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। एक अंधे इंसान और अंधे इंसानों और हाथी की कहानी है, बहुत मशहूर है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लिटरेचर वगैरह वो इस कहानी को जानते हैं, और ये कहानी जो है वो बयान की जाती है चंद चीजें समझाने के लिए। तो मैं आपके सामने छोटी सी स्टोरी नैरेट कर रहा हूँ, फिर उससे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे और फिर हम जाहिलियत के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो 3 किस्म की जाहिलियत आपके सामने वाज़ा है, आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे 5 या 4 अंधे लोग हैं, 4 अंधे इंसान हैं, उनके सामने हाथी आता है। इन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा, किसी इन चारों में से किसी ने हाथी को नहीं देखा। तो पहला अंधा इंसान जो है वो हाथ से छू के हाथी को महसूस करने की कोशिश करता है। तो जब वो हाथ से छूता है तो हाथी की सूंड जो है, एलिफेंट की जो सूंड है, वो उसके हाथों में आ जाती है। तो उसने सूंड को अच्छे से महसूस किया और अपने जहन में तसव्वुर किया कि ये जो सूंड की तरह लंबा सी चीज है, हाथी ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरा अंधा शख्स था, उसके हाथ में हाथी का कान आया। हाथी का कान आप जानते हैं पर्दे के किस्म का होता है, वो हिलता विलता रहता है। तो उसने जब हाथी को महसूस किया तो पर्दे के किस्म का था, तो उसने अपने जहन में हाथी का तसव्वुर क्या कायम किया कि पर्दे के मानिंद जो है फ्लैपिंग कोई चीज है, ऐसे ही चीज को हाथी कहते हैं। तीसरा जो अंधा शख्स था, उसके हाथ में हाथी का पैर लगा, तो उसने हाथी के पैर को पकड़ा और उसको लपेट लिया, यानी उसको गले से लगा लिया और महसूस किया कि ऐसी लंबी मोटी सी जो कोई चीज होती है इसको हाथी कहते हैं। जाहिर है उसने अपने हिसाब से तसव्वुर कायम किया। चौथा शख्स के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, उसने हाथी की पूंछ को महसूस किया और अपने जहन में तसव्वुर किया कि हाथी जो है वो पूंछ की तरह होता है, इस किस्म का होता है। अब ये चारों लोग जब हाथी वहां से चला गया तो चारों ने जो महसूस किया था उसके बिना पे आपस में झगड़ा करने लगे। पहले वाले ने कहा नहीं हाथी तो ऐसा होता है, उसने सूंड को महसूस किया था, उसके जहन में हाथी का तसव्वुर सूंड की तरह था। दूसरे वाले ने कहा नहीं हाथी तो पर्दे के मानिंद होता है, क्योंकि उसने हाथी के कान को पकड़ा था, उसके जहन में कान का सा तसव्वुर आया। तीसरे ने कहा नहीं हाथी मोटी सी गोल सी लंबी सी कोई चीज होती है, क्योंकि उसने हाथी के पैर को पकड़ा था। चौथे अंधे शख्स ने कहा नहीं है, तुम लोग सब लोग गलत हो, हाथी असल में ऐसा होता है, और उसने पूंछ का एग्जाम्पल दिया। चारों लोग अपनी बातों में झगड़ने लगे।
पांचवा शख्स जो है, आप इन सब से दूर खड़े थे, आपने हाथी को बखूबी जायजा लिया, आपने कहा कि तुम चारों जो हो अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन हकीकत के एतबार से गलत। हकीकत के एतबार से हाथी जो है इन तमाम चीजों की मजमूई और फिर मजीद चंद चीजों का नाम, ठीक है, क्योंकि आप हकीकत को अपनी आंख और बसीरत से दूर से देख रहे थे। गोया कि आपका इल्म जो था हाथी के बारे में वो सुपीरियर है, वो कंप्लीट है, वो इल्म पे बेस्ड है, वो रोशनी पे बेस्ड है, वो दलील पे बेस्ड है, वो हुज्जत पे बेस्ड है, और उन चारों का जो इल्म है वो वहम पे बेस्ड है, वो गुमान पे बेस्ड है, वो तजर्बे पे बेस्ड है, ठीक है, और वो अपने अकली तसव्वुरात पे बेस्ड, ठीक है। तो पता ये चला कि अकली तसव्वुरात के बिना पे कायम किए गए आइडियाज जो होते हैं, या अपने तजर्बात के बिना पे कायम किए गए जो नजरियात होते हैं, या अपनी महसूस की हुई चीजों के जरिए आपने जो अपने जहन में तसव्वुरात कायम करनी हैं, उन सब की एक महदूदियत होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है, और ऐन मुमकिन है कि इन तमाम जरियाए उलूम से इंसान हकीकत तक नहीं पहुंच सके। ऐन मुमकिन क्या, ये यानी ये बिल्कुल लाजमी शय है कि इंसान कायनात की हकीकत, यानी कायनात में जो चीजें रियलिटी एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं, उनका कमा हक़्क़हू इदराक जो है वो इंसान अपनी इन सलाहियतों के बिना पे ना कर सके, क्योंकि वो यानी वो ये जो अंधे लोग थे, ये हाथी के फहम और हाथी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल्स दरकार थे वो इन सब के पास कंप्लीटली अवेलेबल नहीं थे। ऊंचे मुकाम पे आप जो बैठे हुए थे, आपके पास ये तमाम टूल्स, यानी आंख, पॉइंट ऑफ व्यू, विजन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रियलिटी को सामने से देखना, ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल थे, जिसके बिना पे आपने हकीकत हाल को समझ लिया। तो अब हम जाहिलियत के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि जाहिलियत जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नजरियात में हर वो शय का नाम है, हर वो नजरिए का नाम है जिसकी बुनियाद इस बात पे बेस्ड हो जो हकीकत से मुख्तलिफ है ना। मिसाल के तौर पे आपने पूरी कायनात का तजर्बा तो नहीं किया, आपने कायनात के चंद हिस्से का तजर्बा किया, और उस चंद हिस्से के बिना पे आपने पूरी कायनात के बारे में फैसला सुना दिया कि पूरी कायनात इस तरह काम करती है, या पूरी कायनात में इस तरह मामला होता है। तो ये फैसला जो आपका है ये नाकिस है, नामुकम्मल है। कैसे नामुकम्मल है? क्योंकि आपने चंद हिस्से पे तहकीक की और एक लिमिटलेस इनफाइनाइट कायनात के बारे में चंद रिजल्ट्स बयान कर दिए, यानी छोटे से इल्म के बिना पे बड़े बड़े दावे आपने किए। तो असल में इस चीज का नाम जो है ये जाहिलियत है, अगर इस इल्म से आपने तमाम उलूम के अहाते का दावा कर लिया तो, ठीक है। तो इस्लाम इन चीजों को जाहिलियत कहता है कि हर वो नजरिया जिसकी बुनियाद हकीकत से मुख्तलिफ, और हकीकत के बारे में पता कैसे चलेगा, चीजों की रियलिटी के बारे में पता कैसे चलेगा? चीजों की रियलिटी सही माना में वो जान सकता है जो तमाम कायनात की हर शय का मुकम्मल इल्म रखता हो, यानी अल्लाह की जात। गोया कि अल्लाह ने जो तसव्वुरात दे दिए, अल्लाह ने जो नजरियात दे दिए, या अल्लाह ने जो अहकामात दे दिए, या अल्लाह ने जो शरीयतें भेज दी, या अल्लाह ने जो फैसला सादिर फरमा दिया, या अल्लाह ने जो किताबें नाजिल फरमा दी, या अल्लाह ने जो अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी कर दिया, या अल्लाह ने जो दुनिया का निज़ाम जिस तरह कायम कर दिया, उसकी मुखालिफ कोई भी नजरिया आ जाए जिसकी बुनियाद इंसान की महदूद अकल हो, इंसान का महदूद कल्चर हो, इंसान के महदूद जरिया इल्म हो, इंसान की महदूद तसव्वुरात हो, इंसान की महदूद तहकीकात हो, वो तमाम नजरिया अगर मद्दे मुकाबिल आ जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अक़वाल व अफ़आल के, अल्लाह के अहकाम के, और अल्लाह के तरीक़ेकार के, अल्लाह की सुन्नतों के, तो वो तमाम नजरियात इस्लामी इस्तिलाह में जाहिलियत करार पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुनियाद जो है वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। अल्लाह के अहकामात की बुनियाद रियलिटी पे बेस्ड है, अल्लाह के फैसलों की बुनियाद रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो जाहिलियत का ये तसव्वुर है जो इस्लाम पेश करता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये चंद बातें वाज़ह हो गई हैं, तो मैं आपके सामने वो चंद आयतें जो लिखी हुई हैं वो पढ़ के सुना दूंगा, तो इंशाअल्लाह ये बात वाज़ह हो जाएगी। दौरे जाहिलिया मीन्स एरा ऑफ इग्नोरेंस इन अरबिया। बिल्कुल, दौरे जाहिलियत जब होगी तो इससे मुराद वही होगा कि इस्लाम से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। लेकिन जाहिलियत अगर आम सेंस में इस्तेमाल होगी तो वो उन तमाम माना का अहाता करेंगी, तमाम मानियों का अहाता करेंगी जो बातें मैंने आपके सामने रख दी। यानी हर वो नजरिया, हर वो
फिक्र, हर वो सोच, हर वो तसव्वुर जो ज़ात बारी ताला के मुकम्मल इल्म के मुखालिफ खड़ी हो जाए, मुखालिफ हो जाए, वो सारी की सारी चीज़ें जो वो जाहिलियत हैं, क्योंकि वो इल्म पे, मुकम्मल इल्म पे बेस नहीं है। अशिया की मुकम्मल हकीकत से वाकफियत के नतीजे में वो चीज़ें वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि जबकि अल्लाह का इल्म जो है वो अशिया की हकीकत और अशिया के उलूम और उनकी तमाम चीज़ों की वाकफियत के नतीजे में, रियलिटीज़ के नतीजे में वजूद में आई। तो इन दोनों चीज़ों के मुकाबले में आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मैंने बड़ी तवील बात की है। मुखालिफ मतलब यानी कॉन्ट्राडिक्टरी। मैं शॉर्ट में यूँ समझ लीजिए कि हर वो आइडियोलॉजी जिसकी बुनियाद इंसानी महदूद अक़ल पे हो और वो महदूद अक़ल टकरा जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के तसव्वुर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इल्म है उससे टकरा जाए, तो वो तमाम चीज़ें जो वो जाहिलियत में तसव्वुर होंगी। अगर वो टकराए नहीं अल्लाह के अहकाम से तो वो जाहिलियत नहीं है, वो फिर इल्म। ठीक है, ये समझ लीजिए। ये बातें आपको मैं समझता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। अब वापस हम चलते हैं चंद आयतों की तरफ, इसकी स्टडी करते हैं इंशाल्लाह, फिर अपनी बात को हम इख्तिताम पे पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला ने जाहिलियत वर्ड इस्तेमाल किया है, वो आपके सामने आयत आ रही है, अफ़ हुक्मल जाहिलियति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग जाहिलियत के फैसले चाहते हैं? अब यहाँ जाहिलियत से क्या मुराद है? हर वो शय के फैसले चाहना, हर वो तरीके से इंसान अपने फैसले करवाए जो अल्लाह ताला के अहकाम के मुखालिफ। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, उससे बेहतर हुक्म किसका हो सकता है, उससे बेहतर फैसला किसका हो सकता है जो अल्लाह का फैसला हो। लिक़ौमिन युक़िनून, ऐसी कौम के लिए जो अल्लाह पे यकीन रखती है। गोया कि अल्लाह पे यकीन रखने वाली कौम का लाजमी जो है वो कैरेक्टर ये है, लाजमी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अल्लाह के फैसले को सबसे सुपीरियर समझेंगे। और अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया है कि क्या ये लोग जाहिलियत के फैसले चाहते हैं या क्या ये लोग अल्लाह के माँ सिवा दूसरे कवानीन के जरिए फैसला चाहते हैं। और वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, अल्लाह से जो हुक्म आया, अल्लाह से जो फैसला आया, उससे बेहतर फैसला किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है कि अल्लाह का फैसला इल्म पे बेस्ड है, अल्लाह का फैसला मुकम्मल हकीकत को जानने के नतीजे में है, बंदों की मुफाद को जानने के नतीजे में, बंदों की आकबत को जानने के नतीजे में है, किसी भी अमल के नताइज को जानने के नतीजे में। जबकि इंसानों के जो फैसले होते हैं वो कितने भी इल्मी मुकाम पर पहुंच जाएं, कितना भी इंसान जो है वो मार्फत के ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, बहरहाल उसमें इबहाम और उसमें वेगनेस रहती है। लिक़ौम युक़िनून, यकीन रखने वाले कौम के लिए, अल्लाह पे यकीन रखने वाले कौम के लिए अल्लाह से बेहतर किसी का फैसला नहीं हो सकता। यहाँ भी अल्लाह ने अल्लाह के माँ सिवा तमाम फैसले जो अल्लाह के फैसलों से टकराएं या अल्लाह के फैसलों की मुखालफत करें उसको जाहिलियत के फैसले करार दिया है, जैसा कि आप सूरह माइदा की आयत नंबर 50 में देख सकते हैं। आगे मैं आपको सामने एक आयत पढ़ रहा हूँ जो सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, कि ए जाहिलों, क्या तुम मुझे अल्लाह के माँ सिवा किसी और की इबादत के लिए उभार रहे हो या किसी और की इबादत का हुक्म दे रहे हो। गोया कि मैंने आपके सामने पहले भी कई बार वाज़ह किया है, अपने दरस कुरान में भी वाज़ह किया है और दरस सीरत में भी आगे भी कई बार वाज़ह करूँगा कि असल में जो कायनात की हकीकत है वो हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है। यानी अल्लाह वाजिबुल वजूद है, पहला वजूद अल्लाह का है, तमाम कायनात का वजूद उसके बाद है। तो तमाम कायनात के वजूद से बड़ी हकीकत जो है वो अल्लाह का वजूद है और तमाम कायनात की हकीकत से बड़ी हकीकत अल्लाह की बादशाहत और उसकी उलूहियत है, उसका इक़्तिदार है। तो गोया इसके मुखालिफ जिन चीज़ों की इबादत की जाएगी वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होंगी, वो हकीकत पे बेस्ड नहीं होंगी, कायनात में मौजूद हकीकत से उसका तजाद होगा। तो इस्लामी डेफिनेशन के मुताबिक ये जाहिलियत है। ठीक है, और जाहिलियत भी बहुत अजीम लेवल की है। इसीलिए यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से अल्लाह ताला कहलवा रहा है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, क्या तुम लोग मुझे अल्लाह के माँ सिवा दूसरों की इबादत का हुक्म देते हो। अअबुदु अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलों, गोया कि ये अमल अपने आप में जहालत की महराज है कि तुम अल्लाह के माँ सिवा किसी और की इबादत करो, बल्कि जबकि कायनात की हकीकत अल्लाह की का वजूद है ना, अल्लाह के वजूद के नतीजे में कायनात वजूद में आया है। ठीक है, फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम के अंदर फरमाता है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। कि अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु,
یہ کتاب نازل کی گئی ہے الیکا تمہارے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج کس وجہ سے تاکہ آپ نکالیں الناس لوگوں کو من الظلمات الی النور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئیں. یہاں بھی ظلمات اور نور سے مراد وہی ہے علم اور جاہلیت. ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں, اندھیرا ہر اس شے کو کہتے ہیں جو روشنی کی غیر موجودگی میں ہو. تو گویا کہ شرک, گویا کہ اللہ کی نافرمانی, گویا کہ ہر وہ تصور جو اللہ کے تصور سے اللہ کے علم سے ٹکرائے, ہر وہ آئیڈیولوجی جو اسلام سے ٹکرائے, ہر وہ نظریہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکرائے, وہ ظلمات ہے, وہ اندھیرا ہے, کیونکہ وہ حقیقت پہ بیس نہیں ہے, وہ انسان کے ابہام پہ بیس ہے, اس کے اپنے باطل تصورات پہ بیس ہے. اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ علم پہ بیس ہے, وہ نور پہ بیس ہے, وہ روشنی کے نتیجے میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائم پرپس بیان کیا وہ یہ بیان کیا کتاب انزلناہ, ہم نے کتاب نازل کی الیک آپ کی جانب لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات الی النور, اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں, روشنی کی طرف لے جائیں, حق کی طرف لے جائیں, ٹھیک ہے, اور علم کی طرف لے جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کے حکم, ان کے رب کی مرضی کے مطابق, اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, ایسے راستے کی طرف جو عزیز اور حمید یعنی بہت تعریف والے, بہت قوت والے اللہ کی طرف جاتا ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اولین مقصد جو تھا وہ لوگوں کو اندھیروں سے, شرک سے, باطل تصورات سے, باطل نظریات سے, بدعات سے, خرافات سے نکال کے نور کی طرف, علم کی طرف, توحید کی طرف, کائنات کی حقیقت کی طرف, اللہ رب العالمین کی طرف لے جانا ہے اللہ کے حکم سے. ظاہر ہے ہدایت جو ہے وہ اصلاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ آیتیں آپ کے سامنے اب زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی جب آپ نے علم کا تصور سمجھ لیا, جاہلیت کا تصور سمجھ لیا, نور کا تصور سمجھ لیا, ظلمات یعنی اندھیروں کا تصور سمجھ لیا, شرک کی خباثت سمجھ لی, توحید کی خوبصورتی سمجھ لی. تو یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جاہلیت ورڈ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں بار بار آئے گا, قرآن کے اندر بہت جگہ استعمال ہوا ہے. پھر جو ہے علماء و فقہا جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں, خصوصاً اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں, مولانا مودودی نے اور سید قطب شہید رحمہ اللہ نے, ان دونوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے. تو آپ اگر ان کی کتب پڑھیں گے تو ان میں آپ یہ جاہلیت ٹرم بہت زیادہ محسوس, یعنی بہت بار ریکرنٹ ہوتا محسوس کریں گے. تو یہ تصور اگر آپ کے ذہن میں واضح ہوگا تو وہاں کی باتیں, وہاں کی اصطلاحات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, اب چند باتیں ہیں جو عرب کلچر سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن میں اس کو آج بیان نہیں کروں گا. آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. جو یہ تصور ہے جاہلیت کا وہ آپ پہ واضح ہو گیا. قصی ابن کلاب کا لینیج واضح ہو گیا کہ 5 جنریشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے, اور اس نے کس طرح حکومت قائم کی, اس نے کس طرح جو ہے بنو اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں کو جمع کیا, قریش کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ کنفیڈریشن کا نام ہے نا. اور پھر قصی ابن کلاب کی پرسنالٹی کیسی تھی, ہے نا, اس کا پولیٹیکل چینج کیا تھا, بنو خزا کو اس نے کس طرح ڈیفیٹ کیا. یہ ساری اسٹوریز جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے. عرب کلچر سے تعلق رکھتے ہوئے, یعنی اب جو میں عرب کلچر کی بات کروں گا وہ در حقیقت قریش کا کلچر ہوگا, کیونکہ قریش کی حکومت مکہ کے اندر قائم ہو گئی اور وہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہوگا. تو یہ قریش, یہ عرب کلچر کے تعلق سے چند باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ سمجھیں گے. میں اپنی بات کو یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین.